معزز سامعین سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ہم نئے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں، شریک کار رسالت، اور دوسرا موضوع علم عرفان کی مالک۔ بحمد اللہ جناب خدیجہ کے حوالے سے پہلی قسط کی مقبولیت عام اور بہی خواہوں کے مسلسل اصرار کے بعد دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنے محترم ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں کہ روزانہ ہم آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی طرف سے ایسے ہی حوصلہ افزائی ہوتی رہی تو ہم کوشش کریں گے ہر روز ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، آج کے عنوان کا آغاز کرتے ہیں شریک کار رسالت۔ ادب کا مقام ہے، نازک اور لطیف محل بحث ہے، لیکن پھر بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نبیوں میں سب سے افضل تھے، بلکہ آپ کی ذات ستودہ صفات کمالات کی ان معراجی منزلوں پر فائز تھی جس کے آگے وسیع دائرہ امکان میں گنجائش نہ تھی، یا یوں کہیے کہ خالق جود و سخا خدا جو کچھ دے سکتا تھا وہ سب کچھ اس نے جسے دیا اس کا نام زمین پر محمد اور آسمانوں پر احمد تھا۔ بے شک زبان و دہن عاجز ہے کہ وہ عظیم خدا کی عظیم ترین اور اول مخلوق کی ثنا و صفت بیان کر سکے یا ان کی عظمتوں کو احاطہ خیال میں لا سکے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جان لینا بلکہ مان لینا ایمان و دیانت کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کی سب سے اونچی ذات کائنات کو کردار و کمال میں اونچا اٹھانے کے جس مشن پر دنیا میں نبی بلکہ خاتم النبیین بن کر آئی، یہ مشن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک ساتھیوں، نام لیواؤں، کلمہ گویوں کے عوام و خواص کے مجموعوں کے علاوہ کچھ ایسے افراد شریک کار نبوت نہ بن جائیں جن کا انداز فکر بھی اتنا ہی اونچا ہو جتنا اونچا انداز فکر مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جن کی عالی حوصلگی اسی بلند پائے کی ہو جیسی بلند پائے عالی حوصلگی حضور کی تھی۔ غرض کہ جب تک فکر و نظر، علم و عمل، کردار و کمال میں حضور کے مساوی قلب و دماغ والے آپ کے شریک کار نہ ہو جائیں، اس وقت تک کلم الناس علی قدر عقولہم، مخاطب سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو کا حکم دینے والا نبی اپنے دل کی بات کس سے کہتا، اور اپنے بعد اپنے بلند پائے اور عظیم مشن کو کس کے حوالے کرتا۔ اسی لیے امامت کو شریک کار نبوت بنایا گیا، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب رسالت کی مددگار عظیم امامت صرف 10 سالہ علی کی شکل میں موجود تھی۔ مشن کا آغاز تھا، دنیا ناواقفیت بلکہ جاہلانہ عداوت پر اڑی تھی، جاہلیت کی خشک اور پتھریلی چٹانوں کو توڑ کر اسلام کے چشمے کی ننھی دھار نکلنا چاہتی تھی۔ اس وقت ضرورت تھی کچھ افراد کی جو اگرچہ نبی کہ ہم رتبہ و ہم پلہ نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ سلسلہ عصمت کا آغاز تھا، یعنی صرف علی موجود تھے، مگر ایسے افراد ہو سکتے تھے جو غیر معصوم کمال کی حد ہوں، جن سے نبی اپنے دل کی بات کہہ سکیں، جن کے ہاتھوں اپنے عظیم مشن کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھوا سکیں۔ اگر سنگ بنیاد رکھنے والے افراد کے کردار میں ذرا بھی کجی رہتی تو اسلام تبلیغ کے ثریا تک پہنچ جانے کے باوجود کج ہی رہتا۔ نبی نے ایسے افراد ڈھونڈ لیے، بلکہ ان افراد نے اپنے بلند ذوق کی تکمیل کے لیے خود نبی کو ڈھونڈ نکالا۔ اسی تلاش کنندہ کا نام خدیجہ ہے۔ علم عرفان کی مالک، دوسرا موضوع۔ عہد رسول میں آنے سے پہلے خدیجہ ملکۃ العرب تھیں۔ عربی غرور ساری دنیا کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا۔ سارے عرب میں قریش کی فضیلت مسلم تھی۔ قریش میں جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھیں، یعنی
عربی افتخار کے ہمالیہ کی دولت مند ترین چوٹیاں تھیں، ایک شیخ البطحاء ابو طالب، دوسری ملکۃ العرب خدیجہ۔ اس عزت و احترام کے علاوہ خدیجہ دولت و ثروت میں بھی اپنا نظیر نہیں رکھتی تھیں۔ آج سے 1400 سال کی دنیا میں جب کہ ذرائع آمد و رفت، وسائل حمل و نقل بے حد محدود اور غیر ترقی یافتہ تھے، اس وقت بھی مکے میں مقیم خدیجہ کی تجارت نہ صرف عربی حدوں میں پھیلی ہوئی تھی بلکہ عرب سے باہر دوسرے ملکوں تک ان کا سلسلہ تجارت پہنچا ہوا تھا۔ غرض کہ دنیا جب قومیت میں تقریباً محدود تھی، جناب خدیجہ کی تجارت اس وقت بھی بین الاقوامی تھی۔ عزت و دولت کی مالک خدیجہ علم و عرفان کے درمیان زندگی بسر کر رہی تھی۔ دنیا جب جہالت اور عرب جس وقت جاہلیت کے گہرے اندھیرے میں تھے، اس وقت آسمانی علوم اور آسمانی کتابوں کا ایک علمی فانوس تھا جس میں جناب خدیجہ کی شمع حیات روشن تھی۔ ورقہ بن نوفل وغیرہ آپ کے اعزاء آسمانی کتابوں اور الہی علوم کے زبردست عالم تھے۔ جناب خدیجہ ان علمی مباحث میں شریک رہتی تھیں جو اس وقت ان صاحبان علم افراد کے درمیان ہوتے رہتے تھے۔ مباحث علمی میں شرکت کا چرچا آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ غرض کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا عزت و احترام، دولت و ثروت، علم و عرفان کی ان عظیم حدوں پر فائز تھیں جن میں سے کسی ایک فضیلت میں بھی کوئی ان کا ہمسر نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی تجارت کی تنہا مالک ملکۃ العرب خدیجہ نے اپنے بلند پائے علمی اور عرفانی ذوق کی روشنی میں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جانا اور پہچانا، سمجھا اور پرکھا، اور خود خواہش کی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت حاصل کریں۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں آئیں اور حسنات کی گہری جھیل، کمالات کے اتھاہ سمندر میں جا ملی۔ عزیزو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سماعت فرمایا، اور کل انشاءاللہ یا اگلی قسط میں ہمارا جو نیا موضوع رہے گا، شرف زوجیت رسول جس پر ناز کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔